اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ توبہ کی۔ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کے تعلق سے باتیں ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم، پھر اس سونے چاندی کو تپا کر اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور پھر اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے یہ کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے اور اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، اس میں جو حق ہے اس حق کو تم ادا نہیں کرتے تھے، تو یہی وہ خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا مزہ چکھو۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ حدیثوں میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہو، ولم یؤد زکاۃ، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مال و دولت کو سام کی شکل عطا فرمائیں گے، وہ سام بن جائے گا اور اس کی دو زبانیں ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گلے میں توق بنا کر اس سام کو ڈال دیں گے، وہ سام اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک، کہ میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، میں وہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جن کو مال اللہ نے دیا ہے اور وہ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا حشر ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، وہ اپنے مالوں کی اگر اب تک بھی زکوٰۃ نہیں نکالیں تو اب حساب کریں اور پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس کے علاوہ بھی
کئی آیتیں ہیں اور قرآن کریم اور پھر حدیث میں بھی کئی احادیث ہیں کہ زکوٰۃ نہ نکالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو ایک دو واقعات سنا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بھکاری کیسے ختم ہوں گے؟ کیا پوچھا؟ یہ میرے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ اچھے ہوں گے۔ دن بدن بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یعنی کم کیسے ہوں گے؟ بھیک مانگنا کم کیسے ہوگا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مالدار اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور مستحقین تک پہنچائیں، اور جو غریب ہیں وہ جتنا ان کو ملے اس پر وہ قناعت کریں، اس پر وہ صبر کریں، تو دنیا سے یہ مانگنے کا جو رواج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہو رہا یہ کہ دن بدن بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب کو جو مل رہا ہے اس پر وہ صبر نہیں کر رہا، اس پر وہ قناعت نہیں کر رہا، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اپنا پیشہ بنا لیا مانگنے کو۔ گرچہ کہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی ضرورت سے زائد ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، خواہشیں بڑھ گئی ہیں، تو جتنا ملا ہے اس پر قناعت نہیں ہے، تو مانگنے کو انہوں نے پیشہ بنا لیا۔ اور مالداروں کی طرف سے یہ کمی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے یا پھر مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچاتے، تو دونوں طرف سے کمی ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں ہر محلے میں ہر گلی میں آپ کو مانگتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ ایک کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، الکبائر ایک کتاب کا نام ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ محلے کے چند لوگ دوسرے دن ان کے پاس گئے ان کی تعزیت کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو وہ بھائی جو تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے، سب کو ایک دن جانا ہے، اتنا زیادہ غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی اور اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کریں آپ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ تو وہ جو بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم میرا بھائی عذاب میں ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ میرا بھائی عذاب میں مبتلا ہے۔ جو ساتھی عیادت کے لیے تعزیت کے لیے گئے تھے وہ پوچھے کہ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بھائی عذاب میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ کل جب تدفین ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے، میں اپنے بھائی کے خبر کے پاس ہی بیٹھا تھا، میں دعا پڑھ رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا، ان کے لیے میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے بھائی کے لیے نرمی کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ سب لوگ چلے گئے تھے، بہت دیر تک میں دعا کرتا رہا، پڑھتا رہا وہاں بیٹھ کر۔ اتنے میں مجھے اچانک آوازیں آنے لگی، چیخنے کی، چلانے کی۔ میں ادھر ادھر مڑ کے دیکھا، کوئی نہیں تھے پورے قبرستان میں۔ پھر میں نے غور سے سنا تو میرے بھائی کے خبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ میں کان لگا کر سنا تو میرے بھائی کی آواز آ رہی تھی، قد کنت اصلی قد کنت اصوم، کہ میں روزہ رکھتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، اور پھر چیخ رہے ہیں۔ میرا دل تڑپ گیا کہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، اور میرے بھائی کی خبر میں میرے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر میں بھائی کی محبت میں نے خبر کھودنا، بھی وہ ابھی دفنائے تھے، مٹی بیٹھی نہیں تھی، تو میں نے ہاتھ سے ہی مٹی نکالنا شروع کر دیا تو دیکھوں تو صحیح کہیں میرا بھائی تکلیف میں تو نہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مٹی ہٹائی تو عجیب منظر میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر آگ ہے، اور بھائی کے گلے میں
ایک سونے چاندی کا توق ڈالا ہوا ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو مارے محبت کے میں ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں اس کے گلے سے اس توق کو اٹھا کے پھینک دوں۔ جیسے ہی میں ہاتھ آگے بڑھایا تو میرا ہاتھ آگ میں جل گیا اور پھر میں تاب نہ لا سکا اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کر ان ساتھیوں کو دکھایا کہ دیکھو یہی ہے ہاتھ، پورا ہاتھ ان کا جل گیا تھا، پورا جل کے ایک دم کالا ہو گیا تھا۔ پھر ساتھیوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اچھے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ایسا کون سا عمل ہے آپ کے بھائی کا جس کی وجہ سے ایسا عذاب ہوا، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تو وہ بھائی کہنے لگا کہ ہمارے بھائی بہت اچھے تھے، نماز کی بھی پابندی تھی، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن ایک چیز تھی، ان کے دل میں مال کی بہت محبت تھی، اور یہ کہ وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یہ ایک خرابی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ان کو ایسا عذاب میں ان کو اللہ نے مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ اردو میں ایک کتاب ہے ناقابل فراموش واقعات، سچے واقعات، ناقابل فراموش سچے واقعات کتاب کا نام ہے۔ اس میں کئی واقعات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو ہے گلے میں ہار اور پھر جو ہے وہ کنگن، بالیاں وغیرہ سب پہن کر وہ گھومتی محلے میں، اور اس کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو ان کے جو دوسرے سہیلیاں ہیں، دوسری عورتیں جو دیندار ہیں، وہ عورتیں ان کو بتاتی کہ بہن آپ جو اس طرح ہمیشہ مال پہنی رہتی نا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن وہ اتنی دیندار نہیں تھی تو شاید زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی وہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اس عورت کا، تو اس کے گلے کا ہار اور پھر کنگن اور یہ بالیاں یہ سب جسم سے چپک گئے۔ گھر والوں نے وہ نکالنے کی کوشش کی، ایک دم ایسا چپک گئے جیسے وہ چمڑا ہو۔ اب وہ بہت حیران اور پریشان، کیا کرنا، کیسے نکالنا۔ سب نے کوشش کی، نہیں نکلا تو پھر سونار کو بلایا، اور سونار نے آ کر کوشش کی، اور پھر آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ کاٹ کے نکالنا۔ اور پھر جب اس نے کاٹنے کی کوشش کی تو چمڑا کٹنے لگا، کھال کٹنے لگا، لیکن وہ سننا وہ جو ہار ہے وہ ہار نہیں کٹ رہا، وہ بالیاں نہیں کٹ رہی، وہ کنگن نہیں کٹ رہا۔ اب یہ کھال کٹنا تو صحیح نہیں ہے، لوگوں کو صحیح نہیں لگا، گھر والوں کو۔ انہوں نے وہاں کے جو علماء تھے ان سے جا کر مسئلہ پوچھے کہ اس طرح مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے۔ تو علماء نے بتایا کہ اس طرح میت کو بہت تکلیف ہوگی، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے شریعت میں۔ میت کی بدن پہ اگر مکھی بھی بیٹھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہے اس کے اوپر، تو اس طرح اس کے بدن کو کاٹنا یہ تو کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ اب ایک کام کرو، ایسے ہی ان کو کفن پہنا کر اسی کے ساتھ ان کو دفن کرنا ہے، وہ مت نکالو۔ بہرحال ویسے ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ امی کے قبر پر جاتا تھا اور جا کر میں کچھ پڑھتا تھا اور امی کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امی کے قبر کے اندر سے آواز آئی، وہ ان کے بیٹے خود بتاتے ہیں میرے والدہ کے قبر کے اندر سے آواز آئی، چیخنے کی، چلانے کی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں قبر کھود کر میں دیکھنے کی کوشش کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدہ کے گلے میں جو چین تھی اور کنگن اور بالیاں تھیں وہ سب میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میری والدہ چیخ رہی، چلا رہی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں اٹھا تو پھر میں جو کھودا ہوا تھا وہ بھی برابر ہو گیا، میں کچھ مدد نہیں کر سکا۔ یہ واقعہ لکھا ہے اس میں، ناقابل فراموش سچے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اس میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی، وہ انتقال سے پہلے ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئی،
یعنی بالکل جیسے کوما کہتے ہیں نا، کوما میں چلے گئے، گھر والے سب پریشان. اب اسپتال میں ہیں، اسپتال میں ایمرجنسی، اس میں وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اچانک یہ ہوا کہ وہ عورت چیخنے لگی کہ سانپ بچاؤ بچاؤ، سانپ آ گیا، سانپ ہٹاؤ، بچاؤ بچاؤ بول کر. جلدی جو ان کے جو بھی نرس ڈاکٹر سب تھے وہ سب آ گئے، سب سمجھا رہے ہیں کہاں یہاں سانپ نہیں ہے، سانپ نہیں. ان کے رشتہ دار کو بلا کے بول رہے ہیں دیکھو یہ کیسی مطلب بہکی بات کر رہی ہے، سانپ بتا رہی. اس کے تھوڑے دیر کے بعد ہی اس عورت کا انتقال ہو گیا. پھر یہ واقعہ جب وہاں کے علماء سے پوچھے تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ شاید وہ عورت اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی، کیونکہ یہ سانپ کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کو، ان کے ان دولت کو، ان کے سونے چاندی کو، ان کے پیسوں کو سانپ کی شکل دے کر اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ہے اس عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ان سب واقعات سے یہ اللہ قادر مطلق ہیں. کبھی کبھی ایسے واقعات اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لوگ اس سے سیکھ لیں، سبق لیں اور جو ہے اچھے نیک راہ پر چلیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات ظاہر کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا اس میں جو اللہ نے حق رکھا ہے اس حق کو ہم ادا کریں، اور ادا کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت کریں گے، اور پھر اس مال کو اللہ تعالیٰ اور بڑھوتری عطا فرمائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، اس میں خیر و برکت اللہ داخل کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.